قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزری قبائل کے حصے میں آئے۔ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منی سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا۔ پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منی سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ منی کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے، اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منی کی جانب افاظہ یعنی روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ اسی طرح حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا، اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھی۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں، اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرہ کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی خلیل بن جشیہ خزاعی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے بعد دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کے رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاعہ کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ دور سنبھالے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غبشان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی کا خانہ کعبہ کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو غبشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاعہ نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا، اور وہ قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔
इस पर सोफा ने लड़ाई छेड़ दी, मगर कुशै ने इन्हें मगलूब करके इनका एजाज़ छीन लिया। यही मौका था जब खुज़ा और बनु बकर ने कुशै से दामन कशी इख्तियार कर ली। इस पर कुशै ने इन्हें भी ललकारा। फिर क्या था, फरीकैन में सख्त जंग छिड़ गई और तरफ़ैन के बहुत से आदमी मारे गए। इसके बाद सुलह की आवाज़ें बुलंद हुई और बनु बकर के एक शख्स यामर बिन औफ को हकम बनाया गया। यामर ने फैसला किया कि खुज़ा के बजाय कुशै खाना काबा की तौलियत और मक्का के इक़्तिदार का ज़्यादा हकदार है। नेस कुशै ने जितना खून बहाया है सब रायगा करार देकर पाँव तले रौंद रहा हूँ। अलबत्ता खुज़ा और बनु बकर ने जिन लोगों को कत्ल किया है इनकी दियत अदा करें और खाना काबा को बिला रोक टोक कुशै के हवाले कर दें। इसी फैसले की वजह से यामर का लक़ब शद्दाख पड़ गया। शद्दाख के मानी है पाँव तले रौंदने वाला। इस फैसले के नतीजे में कुशै और कुरैश को मक्का पर मुकम्मल नफूस और सियादत हासिल हो गई और कुशै बैतुल्लाह का दीनी सरबराह बन गया, जिसकी ज़ियारत के लिए अरब के गोशे गोशे से आने वालों का तांता बंधा रहता था। मक्का पर कुशै के तसल्लुत का ये वाक़या 5वीं सदी ईस्वी के वस्त यानी 440 ईस्वी का है। कुशै ने मक्का का बंदोबस्त इस तरह किया कि कुरैश को अतराफ मक्का से बुलाकर पूरा शहर इन पर तकसीम कर दिया और हर ख़ानदान के बोदोबाश का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को नेज़ आले सफ़वान, बनु अदवान और बनु मुर्रा बिन औफ को इनके मनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कुशै समझता था कि ये भी दीन है जिसमें रद्द बदल करना दुरुस्त नहीं। कुशै का एक कारनामा ये भी है कि इसने हरम काबा के शुमाल में दारुन नदवा तामीर किया। इसका दरवाज़ा मस्जिद की तरफ था। दारुन नदवा दर हकीकत कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुन नदवा के बड़े एहसानात हैं, क्योंकि ये इनकी वहदत का ज़ामिन था और यहीं इनके उलझे हुए मसाइल बहस्न खूबी तय होते थे। कुशै को सरबराही और अज़मत के हस्ब ज़ेल मज़ाहिर हासिल थे। दारुन नदवा की सदारत जहाँ बड़े बड़े मामलात के मुतालिक मशवरे होते थे और जहाँ लोग अपनी लड़कियों की शादियाँ भी करते थे, लिवा यानी जंग का परचम कुशै ही के हाथों बांधा जाता था। हिजाबत यानी खाना काबा की पासबानी, इसका मतलब ये है कि खाना काबा का दरवाज़ा कुशै ही खोलता था और वही खाना काबा की खिदमत और कलीद बरदारी का काम अंजाम देता था। सिकाया पानी पिलाना, इसकी सूरत ये थी कि कुछ हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और इसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर इसे शीरी बना दिया जाता था। जब हुज्जाज मक्का आते थे तो इसे पीते थे। रिफादा हाजियों की मेज़बानी, इसके मानी ये हैं कि हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कुशै ने कुरैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर रखी थी, जो मौसम हज पर कुशै के पास जमा की जाती थी। कुशै इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता, वो यही खाना खाते थे। ये सारे मनासिब कुशै को हासिल थे। कुशै का पहला बेटा अब्दुद्दार था, मगर इसके बजाय दूसरा बेटा अब्द मनाफ कुशै की ज़िंदगी ही में शरफ़ सियादत के मकाम पर पहुँच गया था। इसलिए कुशै ने अब्दुद्दार से कहा कि ये लोग अगरचे सियादत में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हें इनके हम पल्ला करके रहूँगा। चनाचा कुशै ने अपने सारे मनासिब और एजाज़ात की वसीयत अब्दुद्दार के लिए कर दी, यानी दारुन नदवा की रियासत, खाना काबा के हिजाबत, लिवा, सिकायत और रिफादा सब कुछ अब्दुद्दार को दे दिया। चूँकि किसी काम में कुशै की मुखालफत नहीं की जाती थी और ना इसकी कोई बात मुस्तरद की जाती थी, बल्कि इसका हर इक़दाम इसकी ज़िंदगी में भी और इसकी मौत के बाद भी वाजिबुल इत्तिबा दीन समझा जाता था। इसलिए इसके वफ़ात के बाद इसके बेटों ने किसी निज़ा के बगैर इसकी वसीयत कायम रखी, लेकिन जब अब्द मनाफ की वफ़ात हो गई तो इसके बेटों का इन मनासिब के सिलसिले में अपने चचेरे भाइयों यानी अब्दुद्दार की औलाद से झगड़ा हुआ। इसके नतीजे में कुरैश दो ग्रोह में बट गए और करीब था कि दोनों में जंग हो जाती, मगर फिर उन्होंने सुलह की आवाज़ बुलंद की और इन मनासिब को बाहम तकसीम कर लिया। चनाचा सिकायत और रफादा के मनासिब बनु अब्द मनाफ को दिए गए और दारुन नदवा की सरबराही, लिवा और हिजाबत बनु अब्दुद्दार के हाथ में रही। फिर बनु अब्द मनाफ ने
اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھیں جیسے آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ حسب ذیل ہے۔ ایثار یعنی فالگیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے، ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ مالیات کا نظم یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا۔ شورا یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ عقاب یعنی قومی پرچم کی علم برداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ سفارت بنو عدی کا منصب تھا۔ بقیہ عرب سرداریاں، ہم پچھلے صفحات میں قحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل حیرہ کے ارد گرد آباد تھے، انہیں حکومت حیرہ کے تابع مانا گیا، اور جن قبائل نے بادیۃ الشام میں سکونت اختیار کی تھی، انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا، مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھی، عملاً نہ تھی۔ ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے، اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود و تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح و جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو ذہنی مطلق العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سرداروں کے غصے کا سبب کیا ہے۔ تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے، خوب مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، کرم و بردباری سے کام لے، شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیرت مندانہ امور کی طرف سے دفاع کرے، تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی و کمالات کا جامع بن جائے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لے۔ سرداروں کے کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے تھے، جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا: لَكَ الْمُرْبَاعُ فِينَا وَالصَّفَايَا وَحُكْمُكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالْفُضُولُ، یعنی ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے اور منتخب مال، اور وہ مال جس کا تم فیصلہ کر دو اور جو سر راہ ہاتھ ہے اور جو تقسیم سے بچ رہے، یعنی ہمارے درمیان تمہیں مربع یعنی مال غنیمت کا چوتھائی حصہ اور صفایا یعنی منتخب مال ملے گا اور تمہارا حکم چلے گا، نیز نشیطہ یعنی کہ غنیمت کا حصہ اور فضول یعنی کہ بچا ہوا مال بھی تمہارا ہوگا۔
مربا مال غنیمت کا چوتھائی حصہ، صفی وہ مال جسے تقسیم سے پہلے ہی سردار اپنے لیے منتخب کر لے، نشیتا وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے ہاتھ لگ جائے، فضول وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ رہے اور غازیوں کی تعداد پر برابر تقسیم نہ ہو، مثلا تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ، گھوڑے وغیرہ، ان سب اقسام کے مال سردار قبیلہ کا حق ہوا کرتے تھے۔ سیاسی حالت، جزیرۃ العرب کی حکومتوں اور حکمرانوں کا ذکر ہو چکا، بیجا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب و انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیشرانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھیں، اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے، بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی اور ظلم و جبر اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے۔ انہی اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھیں۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے، ان کے بھی جوڑ، ڈیلے اور شرازہ منتشر تھا۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے، وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدْ۔ میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات و شدائد میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون و مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہی ظاہرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔